اور پھر آپ طائف کے واقعے کو ہی لے لو کہ مطلب طائف والوں نے اللہ کے نبی پہ اتنے پتھر برسائے تھے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، اور حالت یہ ہو گئی کہ آپ کے غلام زید بن حارث نے آپ کو اٹھایا اور آپ نے دوڑ لگائی، اور تھوڑی دور پر ایک باغیچہ تھا، آپ نے لے جا کے اللہ کے نبی کو وہاں پہ بٹھا دیا، اور وہ باغیچہ ایک ایسے انسان کا تھا نا جو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو کہ مکے کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ جب اس نے اللہ کے نبی کی یہ حالت دیکھی نا تو اس کو بھی رحم آ گیا، اور پھر اس وقت اللہ کے نبی نے ایک لاڈ بھرا جو شکوہ کیا تھا، ایک لاڈ بھرا جو گلہ کیا تھا اللہ سے نا، کہ مطلب وہ ایسی دعا تھی کہ اس نے عرش کو ہلا دیا۔ آپ نے کہا کہ مولا میں تو ان کے بھلائی کی بات کرنے آیا تھا، مولا میں تو ان کے لیے ان کو خیر کی دعوت دینے آیا تھا، مولا میں تو انہیں ایک دین حق ان کی طرف لے کے آیا تھا، مگر بدلے میں انہوں نے میرا کیا حال کر دیا، مولا یہ تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا۔ اور پھر اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں نا تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ بستی فنا ہو جائے۔ تو پھر ذرا جواب سنیں، وہ جو جواب اللہ کے نبی نے دیا تھا نا، وہ جواب کسی ایک عام انسان کا نہیں ہو سکتی، وہ جواب ایک سچے لیڈر کا ہی ہو سکتا ہے، وہ کیونکہ اس لیول کا سیکریفائس، اس لیول کا اسٹرگل، اس لیول کا پیشنس، اتنا بڑا دل، اتنا بڑا جگر، اتنی بڑی سوچ، اتنا بڑا ویژن، یہ صرف اور صرف ایک لیڈر کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ ایک لیڈر جس کے پاس یقیناً ایک سچا راستہ ہو، ایک لیڈر جس کے پاس واقعی ایک ایسا راستہ ہو، ایک ایسا دین ہو جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یقیناً انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، یقیناً انہوں نے میرا یہ حال کر دیا، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں میری باتوں کو سمجھیں گی اور دین اسلام کو قبول کریں گی۔ اور پھر آپ نے اس پوری کی پوری بستی کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں ایک لیڈر کے کیریکٹرسٹکس۔ اس لیے اگر ہمیں لیڈرشپ اسکل سیکھنی ہے نا تو اس روئے زمین پر اللہ کے نبی سے بہترین مثال کوئی نہیں مل سکتی۔ ہمیں ایٹ لیسٹ اللہ کے نبی کی بائیوگرافی تو پڑھنی ہی پڑھنی چاہیے۔